ہمارے بعد اس محفل میں افسانے بیاں ہوں گے، بہاریں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ دوستو، عامر خان یقیناً آج ہندی سنیما کے ایک قیمتی سرمایہ ہیں، کیونکہ ان کی فلمیں بزنس کے لحاظ سے بہت سے پروڈیوسروں کے لیے ایک فائدے کا سودا ہوتی ہیں، اور لوگ ان کی فلموں کا اسی طرح انتظار کرتے ہیں جس طرح ایک وقت دلیپ صاحب کی فلموں کا انتظار کیا جاتا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں عامر خان نے دلیپ کمار کے بارے میں اپنے کیا خیالات کا اظہار کیا ہے، دلیپ کمار کی آٹو بایوگرافی میں اس کا ٹرانسلیشن آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ عامر خان کہتے ہیں، میں اس وقت چھوٹا تھا، میری عمر 10 سال تھی جب میں دلیپ کمار کی اداکاری اور ان کے کام کو دیکھنے اور سمجھنے لگا تھا۔ میں ان کے کام کی تعریف اپنے گھر میں ہمیشہ سنتا رہتا، جو میرے پتا طاہر حسین اور میرے چچا ناصر حسین کی باتوں میں شامل رہتی تھی۔ ان کے علاوہ فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی مہمان آتے، ان کی موجودگی میں بھی دلیپ صاحب کی تعریف ہی سنتا رہتا۔ اس وقت میری عمر اتنی زیادہ تو نہ تھی کہ میں اداکاری کے باریکیوں کو سمجھ سکتا، لیکن میں اتنا سمجھنے لگا کہ دلیپ صاحب دوسرے اداکاروں سے مختلف تھے اور وہ اپنے کردار میں ڈوب کر اداکاری کرتے تھے۔ جب میں بڑا ہوا تو مجھے اداکاری کی سمجھ آنے لگی اور میں نے ان کے کام کو اس طرح دیکھنا شروع کیا جو ایک ایسے شخص کے لیے ضروری تھا جو آنے والے وقت میں اداکاری کا پیشہ اپنانا چاہتا ہو۔ اس وقت مجھے سمجھ آیا کہ دلیپ صاحب نے ہندی سنیما کی کس قدر خدمت کی ہے اور کس قدر فلم کے ہر ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے لوگوں کی مدد کی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، جس وقت میں اداکاری کے پیشے میں داخل ہوا تو اس وقت ہندی سنیما کی عمر 75 سال تھی اور اس وقت میری عمر 25 سال تھی، لیکن جب دلیپ صاحب فلموں میں داخل ہوئے اس وقت ہندی سنیما کی عمر صرف 25 سال تھی اور اداکاری کا پیشہ ابھی اتنا ایڈوانس نہ تھا۔ اس وقت کے اداکار تھیٹر کی اداکاری کیا کرتے تھے، یعنی اونچے ڈرامائی انداز میں ڈائلاگ بولنا۔ دلیپ صاحب کا تعلق پشاور کے ایک ایسی فیملی سے تھا جس فیملی میں اداکاری کا سوچنا بھی گناہ تھا۔ ایسے میں دلیپ صاحب کو اداکاری کے پیشے میں آنے کے بعد انہی اداکاروں سے سیکھنا تھا۔ اس وقت اشوک کمار، موتی لال اور کے ایل سہگل ہی کسی نئے آنے والے اداکار کے لیے رول ماڈل ہو سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اس زمانے میں کیمرہ، لائٹ، ساؤنڈ، میوزک کی حالت بھی واجبی سی تھی۔ یہ وہ ماحول تھا جب وہ اداکاری کے میدان میں جلوہ گر ہوئے۔ انہوں نے ہالی ووڈ یا ہندی سنیما کے کسی اداکار کو اپنا ماڈل نہیں بنایا، جبکہ اس وقت راج کپور چارلی چپلن کی اداکاری کر رہے تھے، دیوانند گیریگوری پیک کی نقل کر رہے تھے، تب انہوں نے اداکاری کو ایک نیچرل اسٹائل دیا۔ دلیپ صاحب ان کرداروں میں ڈوب جاتے تھے جس کی وہ اداکاری کر رہے ہوتے۔ جیسے ہی میں نے اپنی پہلی فلم کے لیے کیمرے کا سامنا کیا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ کام اتنا آسان نہ تھا۔ پھر میں نے ان کی فلمیں دیکھی جن میں انہوں نے مختلف کردار ادا کیے تھے، مثلاً گنگا جمنا، مغل اعظم وغیرہ وغیرہ۔ میں نے جب ان کرداروں میں ان کی اداکاری کا جائزہ لیا تو میری سمجھ میں آیا دلیپ صاحب بطور ایک اداکار اپنے دور سے بہت آگے تھے، بلکہ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ہیں۔ ہم تمام اداکار جو بالی ووڈ کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دلیپ صاحب سے اب بھی بہت پیچھے ہیں۔ وہ بہترین طریقے اور جرأت کے ساتھ اسکرپٹ کی چوائس کرتے تھے۔ میرا خیال ہے انہوں نے جو کچھ کیا صرف وہی کر سکتے تھے، کیونکہ دولت کمانا ان کا مقصد کبھی نہ تھا۔ جب انہوں نے اپنی عمر کے حساب کردار ادا کرنا شروع کیا تب بھی ان کی چوائس بہترین ہوتی تھی، جبکہ ان کے مقابل اس وقت کے بڑے بڑے ہیرو بھی ان کے فلموں میں ہوتے تھے، مگر مین ہیرو کا درجہ پبلک انہیں ہی دیتی تھی۔ انہوں نے وہی فلمیں کی جو وہ کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ تب بھی ان کی فلموں کو دیکھنے کے لیے پبلک لائن میں کھڑی رہتی ہے۔ میں نے ان کے کام کو دیکھ کر بہت کچھ سیکھا ہے، نہ صرف اداکاری کی دنیا میں بلکہ سماجی خدمات، سیاست میں بھی جو کام انہوں نے بڑے پروقار طریقے سے کیا اور جو نام انہوں نے کمایا ہے، میں نے ان کی ذات سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ وہ انڈین سنیما کے ایک عظیم سپر اسٹار ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے وقت میں کوئی ان کے معیار تک پہنچ بھی سکے گا۔
تو دوستو یہ تھے عامر خان کے خیالات دلیپ صاحب کے بارے میں. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور لکھیں. تھینک یو.